ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 86, 87, 88 اور 89 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. پس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں بھرے ہوئے اور غمگین حالت میں. قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. یا پھر افطال علیکم العہد, یا پھر تم پر کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا تھا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کا غضب آ پڑے. فاخلفتم موعدی, اس لیے تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کیا. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر قوم کے لوگوں کا زیورات کا بوجھ تھا. فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي, بس ہم نے اسے اتار کر پھینکا اور اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کا اس میں ڈال دیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ, پھر ان کے سامنے ایک بچڑے کا جسم نکال لایا.
فقالوا هذا جسد له ہوا کہ اس سے وہ آواز اس سے نکلتی تھی، گائے کی آواز اس سے نکلتی تھی. فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسی، اور کہنے لگا کہ یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود. فنسی، وہ بھول گئے ہیں، ان سے بھول ہو گئی. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ یہ ان کو جواب نہیں دیتا، ان کی بات کا جواب نہیں دیتا. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نفع پہنچائے. گزشتہ آیات میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک نظام زندگی ملنا چاہیے، ایک شریعت ملنی چاہیے. تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو سکیں اور شریعت لے کے آ سکیں. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے فرعون کے لوگوں سے کچھ زیورات ادھار لیے ہوئے تھے، اور جب وہ وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، تو وہ زیورات واپس کرنے کا ان کو موقع نہ ملا، اور وہ زیورات ان کے ساتھ ہی آ گئے. اور جب یہ زیورات ان کے پاس تھے تو انہیں اس چیز کا بوجھ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان تمام زیورات کو تلف کر دیا جائے. چنانچہ ایک گڑھے میں ڈال کر ان کو آگ میں جلایا گیا تو وہ تمام زیورات پگھل گئے. اب سامری بھی وہاں پہ موجود تھا، تو اس نے یہ شرارت کی کہ اس پگھلے ہوئے زیورات سے اس نے ایک جسم بنایا، بچڑے کا جسم بنایا، اور اس میں کچھ ایسی اس نے ترکیب رکھی کہ جب اس سے ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز نکلتی جیسے گائے کی آواز ہے، اس طرح کی آواز اس میں سے نکلتی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے 40 دن تک عبادت کی، اور 40 دن کے بعد جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ بتایا کہ تمہاری قوم اس طرح گمراہ ہو گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹے اور غصے کی حالت میں لوٹے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے اور غصے کی حالت میں وہاں سے واپس لوٹے اور آ کے اپنی قوم سے بات کی اور قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنے انعامات کیے. قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کتنے انعامات تمہارے اوپر کیے ہوئے ہیں، کتنے وعدے، اچھے وعدے تمہارے ساتھ ہی ہوئے ہیں. افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا یہ کہ تم اب اتنے نڈر ہو گئے ہو کہ تم اللہ کے غضب کو تم دعوت دے رہے ہو اور میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو. تو جب قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھا تو عذر پیش کرنے لگے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري، کہ ہمارے پاس زیورات تھے، بنی اس کے فرعون کے لوگوں کے زیورات تھے جو کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا، تو ہم اس بوجھ کو اتارنا چاہتے تھے، ہم نے ان کو اتار کر ایک جگہ ڈالا. اور سامری نے بھی کیا اور پھر سامری نے وہاں سے کچھ شرارت کی. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اس نے اس کا ایک مجسمہ بنا لیا اور اس مجسمے سے گائے کی آواز آنے لگی. قالوا هذا الہکم والہ موسیٰ، اور کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا
اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ معمول ہے، فنسی، ان کو بھول ہوئی ہے، وہ غلطی سے ادھر کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، ان کا معبود تو یہاں پر موجود ہے۔ تو اس طرح سامری نے قوم کو گمراہ کیا اور کچھ لوگوں کو اس نے اس کی پرستش میں، پوجا میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ لوگ ایک عرصہ تک فرعون کے ساتھ رہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کے غلام بن کے رہے، اور وہ لوگ بت پرست تھے اور ان کے سامنے بت پرستی ہوتی تھی، تو انہیں بھی یہ عادت پڑ چکی تھی، بت پرستی کی عادت پڑ چکی تھی۔ اور جب شروع میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دیجیے، اور جب یہ ان کے سامنے بت آیا تو یہ لوگ اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا ان کے اندر اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ سمجھ سکتے کہ یہ اس معبود بت کو اس کو پکار رہے ہیں، تو وہ ان کو جواب تو کوئی بھی نہیں دے رہا، کوئی جواب بھی ان کو نہیں دے رہا، تو اس سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ان کا خدا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو چیز وہ اس سے مانگ رہے تھے وہ بھی ان کو وہ نہیں دے سکتا تھا، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، نہ کوئی نفع دے سکتا تھا۔ تو یہ کیا ان لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عذر کو کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، ہم سے کروایا گیا ہے، اس عذر کو قبول نہ کیا۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ اب جن لوگوں نے پوجا کی، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، انہیں وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کا قتل ہوا اور ایک دوسرے کو انہوں نے اللہ کے حکم سے پھر قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں